اس ماہ محترم میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا اور اہل بیت کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت غم کا لمحہ ہے اور بہت ایک دل آزاری کا موقع ہے، لیکن اس واقعے کو رکھ کر سارے مہینے کو منحوس قرار دے دینا اور ماتم کا مہینہ قرار دینا یہ بہت غلط بات ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس مرتبہ شہادت امام حسین پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اور اسی موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کا جب اس دنیا سے وصال ہوا، آپ جب پردہ فرما گئے، تو نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد ساری امت کے متفقہ فیصلے سے میں باتوں کو سمیٹ کر آپ کے سامنے کہنے کی کوشش کروں گا۔ ذرا دھیان سے میری باتوں کو سننا اور آپ یہ نوٹ کرنا کہ اس امت محمدیہ میں خرابی کہاں سے آئی کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا اختلاف ہوا کہ آج لوگ اتنی ہمت کر رہے ہیں کہ صحابہ کو کھل کر گالیاں دیتے، نعوذ باللہ، بڑے بڑے صحابہ اکرام کو گالی دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ایسے بڑے بڑے کبار صحابہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں کہا کہ ساری مخلوق میں میرے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا عمر فاروق ہوتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ امت کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے کہ یہ امت کے سب سے بڑے حیادار انسان ہیں اور سخی انسان ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آتا ہے وہ کاتب وحی تھے جنہوں نے قرآن پاک نازل ہوتے ہوئے، وحی نازل جب ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر وحی اور قرآن مجید کے الفاظ لکھاتے۔ تو ایسے کبار صحابہ کو آج امت اس واقعے کی بنیاد پر، شہادت امام حسین کے واقعے کو لے کر، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو لے کر، وہ ان کا اجتہادی مسئلہ تھا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ خلافت کا میں حقدار، اور امت کا ایک بڑا طبقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جب واقعہ پیش آیا، یہ بنیاد پڑی۔ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی منافق تھا، میں نے اس کے بارے میں بھی پچھلے جمعہ میں تذکرہ کیا تھا کہ ایک بہت بڑا یہودی تھا۔ اس کی چاہت یہ تھی کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے، مسلمانوں کی اتنی بڑی دنیا بھر میں پھیلتی ہوئی حکومت ہے، اس حکومت میں مسلمانوں کے درمیان درار ڈال دے، ایسا درار ڈال دے کہ جس میں مسلمان ہی آپس میں لڑ پڑے۔ اور ایک طریقے سے اس کی سازش میں کئی لوگوں کو اس میں انوالو کیا۔ اس نے پوری جگہ عراق، ایران، ملک شام اور بصرہ، کوفہ، جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں جاتا اور جو مسلمانوں کے خلیفہ ہوتے ان کی خلافت کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا، بغاوت کرانا شروع کیا۔ وہ کہتا تھا کہ میں خلیفہ اگر سمجھوں تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے حقدار ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ یا عمر ہو یا ابو بکر ہو یا حضرت عثمان ہو، ان سب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نعوذ باللہ حق مارا ہے اور یہ خود خلیفہ بن گئے۔ حالانکہ خود خلیفہ وہ نہیں بنے تھے۔ اللہ کے نبی کے وصال کے بعد سارے مسلمانوں نے مل کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ ان کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ کا انتقال جب وصال قریب تھا تو آپ نے پورے مسلمانوں میں سے 6 بڑے بڑے صحابہ اکرام کی ایک کمیٹی تشکیل دی اور کہا کہ ان 6 لوگوں کے پاس میں ساری خلافت کو سونپ کے جاتا ہوں۔ ان 6 لوگوں میں سے اس وقت بڑے بڑے صحابہ اکرام
چھ تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ، ایسے بڑے بڑے صحابہ کرام کو انہوں نے اکٹھا کیا اور کہا کہ میں تمہیں سپرد کرتا ہوں کہ میرے انتقال کے بعد آپ جس کو مناسب سمجھے امت کے متفقہ فیصلے سے آپ اس کو امت کا خلیفہ بنا دینا۔ امت نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد ان 6 صحابہ کرام کے فیصلے سے، امت کے مشورے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور ان 6 آدمیوں کی کمیٹی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ لیکن منافقوں کو یہ بات چاہیے تھی کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال دیں، لڑا دیں آپس میں، تو انہوں نے عبداللہ ابن سبا نے جہاں جہاں وہ جاتا گیا وہاں وہاں اس کی ایک فرقہ وارانہ ایک جماعت کو اس نے بنیاد اس کی ڈال دی، ایک فرقہ وارانہ جماعت تشکیل کر دی۔ لیکن کچھ علاقوں میں وہاں کے جو صوبیدار تھے، وہاں کے جو خلفاء تھے اور وہاں کے جو امیر تھے، ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ عبداللہ ابن سبا منافقانہ بیج ڈال رہا ہے، مسلمانوں کے درمیان لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو وہاں سے بھگا دیا۔ لیکن جب تک وہ بھگاتے وہ اپنا کام کر چکا تھا، اور مسلمانوں کے خلاف، امیر المؤمنین کے خلاف، چاہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو، چاہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو، چاہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو، ان کے خلاف بغاوت کے لیے ایک بڑی جماعت جگہ 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 شہروں میں، بصرہ میں، کوفہ میں، ملک شام وہ کھڑا کرتا چلا گیا۔ لیکن ملک شام میں وہ زیادہ بیج نہیں بو پایا، کیونکہ وہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، اور وہ بہت زبردست خلیفہ تھے، پورے ملک شام کا احاطہ، پورا ملک شام ان کی مضبوط پکڑ میں تھا۔ لیکن اکثروں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ کامیاب ہوتا چلا گیا، اکثروں کو ان کے خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو گئے۔ بالآخر واقعہ طویل ہے، میں یوں کہتا ہوں کہ پوری ایک بغاوت کی جماعت کھڑی ہو گئی۔ ایک مرتبہ موقع پا کر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی کے دور میں، وہ خلیفۃ المسلمین تھے، اس دور میں ان کے گھر کا احاطہ کر کے باقی جماعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اس بڑی عمر میں، جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی داڑھی بھی سفید ہو چکی تھی اور وہ 80 سال کے اوپر والے تھے، تو ایسے موقع پا کر انہوں نے، ان بلوائیوں نے، ان نافرمانوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ جو ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پھیلی، لوگوں میں افراتفری مچ گئی، لوگوں میں ایک قسم کی بے چینی سی آ گئی کہ آپ خلیفہ کس کو مانیں۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد ہے، حالانکہ جمہور امت کا یہی متفقہ فیصلہ ہے۔ ہم لوگ مشاجرات صحابہ اس کو کہتے ہیں، یعنی صحابہ میں جو آپس میں خلافت کی لڑائیاں چلی، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں ایک لمبا عرصہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ادھر بھی تھی، ایک مسلمانوں کی بڑی جماعت ادھر بھی تھی، ادھر سے بھی لڑائیاں ہوئیں، ادھر سے لڑائیاں ہوئیں، دونوں فریقین آپس میں ٹکرائے، کئی ہزار مسلمان اس زمانے میں شہید ہوئے، صحابہ اکرام، بڑے بڑے صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور ادھر بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں، ادھر بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اب کس کی اتباع کرے؟ امت ان کو مانے یا ان کو مانے؟ اس بارے میں امت کا ایک فیصلہ ہے، امت کو تذبذب میں ڈالنا نہیں ہے، سارے لوگوں کو یہی بتانا ہے کہ یہ جو اختلاف ہوا صحابہ کے مابین اختلاف تھا، یہ اختلاف صحابہ کا اجتہادی اختلاف تھا، انہوں نے سیاست کی خاطر اختلاف نہیں کیا، ان کا اجتہاد تھا۔ امت نے ایک بڑے امت کے طبقے نے ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا، ان کے آپس میں مابین ان کا اختلاف رہا، اختلاف کے تحت اتنی بڑی مشاجرات ہوئے، اتنے بڑے اختلافات ہوئے، تو اس کو رکھ کر امت کو یہ بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ صحابہ کے درمیان ہم فیصلہ کریں۔ میں کون ہوتا ہوں جو صحابہ کے درمیان فیصلہ کروں کہ حضرت علی حق پر تھے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حق پر تھے؟
میری اتنی اوقات ہے کہ میں صحابہ پر لبکشائی کروں؟ صحابہ کے خلاف آواز اٹھا کے اپنے دامن کو گندا کرنا پسند نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی تم اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جب اللہ کے رسول کا قول صحابہ کے بارے میں ایسا ہے، اور صحابہ کے متعلق اللہ نے خود کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو ایسے صحابہ کے خلاف میں اپنی زبان کو کیوں گندا کروں؟ کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی محبت مسلمان کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ میں اہل بیت کی محبت دل میں رکھوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت دل میں رکھوں، میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت دل میں رکھوں، اور تمام امت کا یہ متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ ان صحابہ کی لڑائیوں میں جو حق پر تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، اور غلطی جو ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اجتہادی غلطی تھی۔ اس اجتہادی غلطی کو رکھ کر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرات حسنین کی محبت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دوں، یہ میرے ایمان کے ڈاؤٹ کی علامت ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ میرا ایمان ڈگمگا رہا، میرا ایمان ابھی شاید باقی نہ رہا جب میں صحابہ کے خلاف لبکشائی کروں۔ میری ہمت نہیں ہے، میری جرأت نہیں ہے، میری بساط نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے۔ امت کے ہر فرد کا یہی قول ہے کہ میں صحابہ کے بارے میں لبکشائی کروں، یہ میری بساط نہیں ہے، میری اوقات ہی نہیں ہے۔ میں کون ہوتا ہوں جو صحابہ کے درمیان کی لڑائیوں میں فیصلہ کروں؟ ان کی جو اختلافات تھے ان کو لڑائی نہیں، اس کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کے درمیان کا اختلاف کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں خود صحابہ کے بیچ میں اختلاف ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، خلافت راشدہ، صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تینوں حضرات کے دور میں صحابہ میں اختلاف ہوا، قرآن کے مسئلے کو لے کر اختلاف ہوا، الگ الگ مسائل کو لے کر اختلاف ہوتے رہے، لیکن اختلاف کو رکھ کر صحابہ نے کسی کو، دوسرے صحابی نے کسی دوسرے صحابی کو کبھی گالی نہیں دی، کبھی برا بھلا نہیں کہا۔ ایک بات میں بتا دوں، اتنا اختلاف حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیچ میں جو ہوا، ان اختلافات کو رکھ کر دوسرے لوگوں نے، ایک دوسری حکومت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اور اس موقع کو غنیمت سمجھنے کی یہودیوں نے ایک سازش رچی، جس میں لکھا ہوا تھا، اے علی اگر تم اجازت دو تو ہم آپ کی حمایت کریں گے اور ہم دونوں مل کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑائی کریں گے۔ جب دیکھا کہ تیسرا آدمی، ایک دشمن، ہمارے اختلاف کو غنیمت سمجھ کے مجھے ایک خط لکھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک جوابی خط لکھا جو تاریخ کے پنوں پہ آج بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا اور کہا کہ اگر تم کو لگتا ہے کہ میرے اور امیر معاویہ کا اختلاف میرا ذاتی اختلاف ہے جس کی وجہ سے میں تم دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملا لوں، اگر تم کو یہ لگتا ہے تو یاد رکھو میں آج ہی یہ علی معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جائے گا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے جھنڈے تحت ان کا سپہ سالار بن کے تمہارے خلاف جنگ کرنے میں علی صف اول پہ کھڑا رہے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تاریخی جملہ تھا جو انہوں نے دشمنوں کو کرارا جواب دیا۔ تو یہ اختلاف ہوا، ایک بڑا اختلاف ہوا جس میں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں جس میں بہت سارے مسلمان شہید کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ جو بھی ہوا یہ صحابہ کے درمیان ایک اختلاف تھا، اس اختلاف کو امت میں زیادہ ترویج دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اختلاف کو رکھ کر مجھے یہ حق بالکل بھی نہیں ہے کہ میں صحابہ کے درمیان فیصلہ کروں۔ یہاں جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میں آگے والی بات بتاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہاں پر خلافت سنبھالے ہوئے تھے، ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پورے ملک کے شام میں ایک بڑی خلافت کا دائرہ پھیلا ہوا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت چلتی ہے، لڑائی ہوتی رہی۔ تو اس دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اب ساری کی ساری جو سلطنت ہے
وہ سارے کے سارے مسلمان ایک امیر المؤمنین کے دائرے میں آ جائے. تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ باحیات تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر یہ سوچ کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جو کہ اختلاف دیکھا تھا کہ مسلمانوں میں ایک لمبا اختلاف چلا، لڑائیاں ہوئی، مسلمان شہید ہوئے، آخر یہ لڑائی جھگڑے کیوں کرنا. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک بہت سنجیدہ مزاج کے انسان تھے. انہوں نے بہت دور اندیشی سے کام لیا. انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور سارے کے سارے مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف تھا اس کو ختم کر دیا. ابھی اختلاف ختم ہو گیا. ابھی سب سے بڑے جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. تو اس دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک عمر دراز انسان تھے، ابھی کافی عمر ہو چکی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ ابھی میرے انتقال کے بعد پتہ نہیں کہ کون خلیفہ بنے گا، اور پھر اتنا بڑا اختلاف سنبھلا ہوا ہے اور پھر کہاں سے اختلاف کھڑا ہو جائے گا. کچھ آدمیوں نے آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کان میں یہ بات ڈالی کہ آپ کے انتقال کے بعد پھر سے اختلاف پڑا ہو جائے گا، لوگ وہاں خلافت کے حقدار کھڑے ہو جائیں گے، اسی لیے آپ کے جانے سے پہلے آپ کسی کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر آپ چلے جائیں. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے. بعض لوگ لکھتے ہیں کہ یہاں غلطی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی ہوئی. انہوں نے آ کر حضرت امیر معاویہ کو یہ رائے دی کیوں نہ آپ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ یہ رائے بھی صحیح ہے. انہوں نے ایک خیر خواہانہ رائے دی تھی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ خلیفہ یزید کو بنا دیا جائے. لیکن یزید کی یہ حالت تھی کہ یزید پکا شرابی، شبابی اور فاسق، کھلا گنہگار تھا. سب لوگوں کو معلوم تھا کہ یزید بہت بڑا گنہگار اور خلافت کا وہ بالکل بھی حقدار نہیں. اتنے بڑے گنہگار آدمی کے ہاتھ مسلمان اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، جبکہ اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس زمانے میں موجود ہیں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور بڑے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں. وہ کبھی یہ منظور نہیں کر سکتے تھے کہ اس یزید کے ہاتھ پر وہ بیعت کرے. اس زمانے میں خلافت کو آپ سمجھیں، خلافت یہ ہوتی تھی کہ ایک مسلمانوں کا ایک امیر طے ہوتا تھا، اس امیر کے ہاتھ پر سارے کے سارے مسلمان بیعت کرتے اور اس کو اپنا امیر اور خلیفہ تسلیم کرتے. حضرت امیر معاویہ تک تو ٹھیک تھا، وہ کاتب وحی اور اتنے بڑے عظیم الشان صحابی تھے، لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو خلیفہ مانا. لیکن یزید کی جب بات آئی تو مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی، اور جو بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے انہوں نے انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کریں گے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ بڑے بڑے جو صحابہ اکرام ہیں، مدینہ المنورہ اس زمانے میں مرکز تھا، دارالحکومت تھی، جو کیپٹل تھا اسلام کا، دارالحکومت تھا، وہ مدینہ منورہ تھا. اور جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی وہ ملک شام میں تھی، اور ایک بڑی حکومت ان کی بھی تھی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے قاصد کو بھیجے اور منوانے کی ان صحابہ کو کوشش کی، لیکن صحابہ نے جب بالکل نہیں مانا تو خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چل کر آئے اور ان حضرات کو یزید کی بیعت پر ان کو آمادہ کیا اور ان کو اصرار کیا کہ جب سب مسلمان مان رہے ہیں تو آپ بڑے بڑے صحابہ ہیں، آپ اگر نہ مانیں تو پھر سے ایک انتشار کھڑا ہو جائے گا، آپ کیوں اس طریقے سے اصرار کر رہے ہیں، آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. تو صحابہ اکرام اس بڑے فاسق کے ہاتھ پر کہاں بیعت، ان کو حکومت کی اور خلافت کی لالچ نہیں تھی، بس وہ یہ چاہتے تھے کہ خلیفہ کوئی بنے، یزید خلیفہ نہ بنے. یہ گنہگار کے ہاتھ پر کیوں؟ اگر اس گنہگار کو خلیفہ بنا دیا جائے تو ساری کی ساری اس پاکیزہ زمین کو وہ گناہوں سے بھر دے گا، ظلم و جور سے بھر دے گا. تو اس کے ظلم و جور سے اور اس کے فسق و فجور سے بچانے کے لیے سارے کے سارے مسلمان، بلکہ اکثر مدینہ منورہ کے اکثر مسلمان اور خصوصاً یہ بڑے بڑے صحابہ اکرام، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کنونس کرنے کے لیے حضرت عائشہ کے پاس گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بتایا، امی جان آپ تو بتا دیں کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور ایک اختلاف کو ختم کر دیں، کمپرومائز کر لیں.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا دیکھو آپ کی یہ پرسنل رائے میں اس میں انوالو نہیں کروں گی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اس یزید کی خلافت پر ان کبار صحابہ کو مجبور نہیں کریں گے، زبردستی سے خلافت بیعت نہیں کرائیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں سے لوٹے، مسئلہ حل نہیں ہوا، تو پھر آئے کچھ دنوں میں بات کو مختصر کر کے کہوں گا، کچھ ہی دنوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے حضرت امیر معاویہ نے یزید کو وصیت کی تھی کہ دیکھو کہ میرے بعد یہ اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ عنہ خصوصاً ان کی حمایت میں بہت سے لوگ کھڑے ہوں گے اور تمہارے خلاف ایک بڑی بغاوت چلے گی، لیکن اس بغاوت میں اس اہل بیت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، سختی کا معاملہ نہ کرنا۔ لیکن یزید کہاں سنتا تھا، وہ تو ظالم تھا، جابر تھا، فاسق تھا، اس کو شریعت کا پاس و لحاظ تک نہیں تھا، تو وہ اہل بیت کا کیا پاس و لحاظ کرے گا؟ اس کو حکومت اور سلطنت کا اتنا جنون چڑھا ہوا تھا کہ وہ اہل بیت کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگنے تک پیچھے نہیں ہٹا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بہت مرتبہ سنا ہوگا، یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قاصد بھیج کر یہ کہلوایا کہ اگر آپ امان چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ 4 کبار صحابہ تھے، انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے صاف منع کر دیا۔ لیکن اس وقت یہاں یزید اپنی خلافت کو مضبوط کرنے میں تلا ہوا تھا، تو ایک طرف کوفہ میں جو عراق کے علاقہ ہے کوفہ، وہاں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بہت سارے خطوط آنے شروع ہوئے، لوگوں نے خط لکھنا شروع کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، جس میں ان کو یقین دلایا کہ دیکھو یزید جب خلیفہ بنا امیر معاویہ کے بعد، ہم اس کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ خلافت کے حقدار ہیں تو صرف آپ ہیں۔ بہت سارے خطوط آنے شروع ہوئے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے معاملے کو جانچ کرنے کے لیے، معاملے کی جانچ پڑتال کے لیے اپنے جو چچازاد بھائی تھے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ، ان کو روانہ کیا کہ کوفہ جا کر دیکھو وہاں کے حالات کیا ہیں۔ تو وہ گئے تو کوفہ میں دیکھا تو ایک ہی دن میں قریب 18,000 لوگ آ کے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی بیعت کر لی۔ بیعت شروع ہوئی، لوگوں کا ایک جمع غفیر شروع ہو گیا۔ تو یزید کو یہ بات معلوم ہوئی، تو یزید کبھی نہیں برداشت کرتا تھا کہ میرے خلاف ایک حکومت قائم کی جائے۔ واقعی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ساری صورتحال میں جو بتا رہا۔ تو یزید کو یہ بات ناگوار لگی، تو یزید نے اپنے ایک بڑے زبردست ظالم قاصد کو امیر بنا کر، جو وہاں کا عراق کا کوفہ کا جو امیر تھا، اس کو معزول کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس سلسلے میں ڈھیل اپنا رہا ہے، تو اس کو معزول کر کے اپنے ایک بڑے خلیفہ عبید اللہ بن زیاد، ابن زیاد جس کو کہتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے ابن زیاد کو خلیفہ بنا کر کوفہ بھیج دیا، اور کہا کہ بالکل اس معاملے میں نرمی نہیں کرنا، جو بغاوت پر کھڑا ہو جائے اس کو قتل کر دینا۔ تو ابن زیاد آ کے پہلی ہی جمعے میں اس نے خطاب کیا اور کہا کہ لوگوں دیکھو، مجھے ابن یزید نے مجھے خلیفہ بنا کے یہاں پہ بھیجا ہے، جس نے بھی میری بغاوت کی میں اس کو صاف طور پر قتل کر دوں گا، کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ واقعہ بہت تفصیلی ہے۔ تو بالغرض حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر جب لوگوں نے بیعت کرنا شروع کیا، تو ان کی جماعت کو توڑنے کے لیے ابن زیاد نے لوگوں کو لالچ دینا شروع کیا، پیسے کی لالچ دی، کسی کو عہدے کی لالچ دی، کسی کو ناموری کی لالچ دی، لالچ دے 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 کر ان کا جو قافلہ تھا، ان کا جو بڑا جمع غفیر تھا، اس میں پھوٹ ڈال دی۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کی حمایت میں اتنے جو لوگ کھڑے تھے، اس زمانے میں تو یہ واٹس ایپ اور فیس بک کا زمانہ نہیں تھا کہ جو بھی خبر ہوئی فوراً پہنچا دیا جائے، یہ خبر مدینے سے کوفہ آنے تک کئی مہینے لگ جاتے۔ تو اتنے عرصے میں حضرت مسلم ابن عقیل نے پہلے دن آ کر جب دیکھا سارا ماجرا، تو فوراً ایک خط روانہ کر دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر، اور کہا کہ آ جاؤ، سارے کا سارا کوفہ ہماری حمایت میں۔ تو یہ خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ حالات سازگار ہیں، یہ حکومت ان کو خلافت کی وجہ سے نہیں، لالچ کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اس وجہ سے لگانا چاہتے تھے کہ یزید جو فاسق اور فاجر ہے،
اس کی خلافت نہ بنے. اس کے علاوہ اللہ کے حکم کا نفاذ کرنے کے لیے، شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ایک صحیح خلافت چاہیے تھی، جس کی بنیاد حضرت حسین رضی اللہ عنہ ڈالنا چاہتے تھے. تو اس نیک ارادے سے وہ آ رہے تھے، تو اتنے میں جو ہی آتے حالات پورے بدل گئے. ابن زیاد نے سارے لشکر کو افراتفری میں دھکیل دیا، سارا لشکر ختم ہو گیا. تو ایک دن ایسا آیا کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ اکیلے واحد پڑ گئے، ان کے ساتھ کوئی تیار نہیں تھا. یہ کوفہ والے اتنے بڑے بے وفا نکلے کہ جو خط و کتابت کے ڈھیر، جن کے پاس اتنے سارے خطوں کے ڈھیر تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام روانہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ آ جاؤ، ہم یزید کو نہیں مانے. آنے تک تختہ پلٹ گیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ نکلے. جہاں سے آتے لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہوتی ان کے ساتھ، لیکن جو آتے گئے کربلا کا میدان قریب آتا گیا تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا. ابن زیاد نے ایک ظلم کا ماحول بنا دیا کوفہ میں. اب جو بھی ان کے قافلے میں جائے گا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ اس کو شہید کر دیں گے. تو الغرض معاملہ ایسا ہی ہوا. یہاں تک بات پہنچی تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا کہ حالات بالکل ناسازگار ہو چکے. مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا. جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل رہے تھے تو بڑے بڑے جو صحابہ تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ آئے اور بہت ان سے ریکویسٹ کیا، بہت منت سماجت کی. کہا کہ دیکھو آپ کوفہ والوں پہ بھروسہ مت کرو، جو اتنے خطوط آپ کے پاس روانہ کیے ہیں وہ آپ سے بڑی دھوکے بازی کا معاملہ کریں گے، آپ کو ضرور دھوکہ دیں گے. آپ ان کے پاس مت جانا، آپ کو قتل کر دیں گے، اہل بیت کو قتل کریں گے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ وہ اپنے اس عزم سے پیچھے نہیں ہٹے. الغرض وہاں گئے، کربلا کا واقعہ پیش آیا. وقت مختصر ہے، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیلی طور پر اگلے جمعہ باتیں بتاؤں گا. آپ ان شیعوں کے عقیدے سے، ان غلط طریقوں کے عقیدوں سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں. اسلام وہ نہیں ہے جو لوگ کرتے آپ دیکھیں. لوگوں کو میں نے کرتے دیکھا وہ اسلام میں نے سمجھ لیا، وہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو قرآن و حدیث بتاتا ہے. انشاءاللہ ساری تاریخ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور سچی تاریخ، مستند تاریخ ریفرنس کے ساتھ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا، جو تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ اصل دین ہے، اور دین کو سمجھنا اور کربلا کے واقعے کو سمجھنا اور کربلا کے واقعے کا تذکرہ کرنا یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العزت اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اہل بیت کا احترام اور ان کی عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالی ہمارے رگ و ریشے میں بسا دے. اور جو غلط طریقے ان کے نام پر رواج پکڑ رہے ہیں، اللہ ان سے ہم کو اور سارے امت مسلمہ کے اللہ حفاظت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.